بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ نیوز نیٹ ورک، میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ پشاور میں پولیس مقابلے میں داعش کے کمانڈر سمیت 3 دہشت گرد ہلاک۔ پنجاب حکومت نے تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کو 2 مختلف مرحلوں میں تقسیم کر دیا۔ یمن کے لیے فضائی ناکہ بندی، جبکہ اسرائیل کو فضائی حدود استعمال کرنے کی کھلی چھٹی۔ امریکہ میں اومیکرون سے پہلی ہلاکت۔ برطانیہ میں کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ، مزید پابندیاں لگنے کا خدشہ۔ روس نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے جرمن سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ امریکہ عراق میں موجود عین الاسد ملٹری بیس سے دستبردار ہو گیا۔ فلپائن میں سمندری طوفان سے تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 375 ہو گئی۔ ملک میں کورونا سے مزید 4 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ 270 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پشاور میں پولیس مقابلے میں داعش کے کمانڈر سمیت 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق صوبائی دارالحکومت کے پولیس سربراہ عباس احسن نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس اہلکاروں نے فقیر آباد کے علاقے رنگ روڈ پر واقع قبرستان میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات پر ان کا پیچھا کیا۔ پولیس کے جائے وقوع پر پہنچنے پر دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی میں دہشت گرد تنظیم داعش کے سینئر کمانڈر سمیت 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہلاک دہشت گردوں کی شناخت عبداللہ، سلیمان اور حیات کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس اہلکاروں نے ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے کلاشنکوف، پستول اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا ہے۔ خیال رہے کہ افغانستان سے امریکی فوجی انخلا کے بعد سے داعش کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ بعض میڈیا ذرائع کے مطابق امریکہ نے انخلا سے قبل عراق اور شام سے داعش کے دہشت گردوں کی ایک بڑی تعداد افغانستان منتقل کی تھی، جس کا مقصد خطے کو عدم استحکام کا شکار کرنا تھا۔ پنجاب حکومت نے تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کو 2 مختلف مراحل میں تقسیم کر دیا۔ پنجاب حکومت نے تعلیمی اداروں میں سردیوں کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دیا، جس کے مطابق پنجاب کے 24 اضلاع میں 23 دسمبر سے 6 جنوری تک چھٹیاں ہوں گی، جبکہ پنجاب کے 12 اضلاع میں 3 جنوری سے 13 جنوری تک چھٹیاں ہوں گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ضلع جہلم، میاں والی، اٹک، مظفر گڑھ، چکوال، بھکر، راولپنڈی میں 3 سے 13 جنوری تک چھٹیاں ہوں گی۔ اس کے علاوہ راجن پور، لیا، رحیم یار خان، ڈی جی خان اور چنیوٹ میں بھی 3 سے 13 جنوری تک چھٹیاں ہوں گی۔ یمن کے لیے فضائی ناکہ بندی، جبکہ قابض اسرائیل کو فضائی حدود استعمال کرنے کی کھلی اجازت۔ یمن کی مزاحمتی تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبد المالک الحوثی نے اسرائیل کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے پر ریاض حکومت پر شدید تنقید کی ہے۔ والخطوات ستستمر إلى نهاية الأسبوع۔ ان کا کہنا تھا کہ جارح سعودی عرب نے قابض صہیونی وزیر اعظم کو مکہ اور مدینہ کی مقدس سرزمین کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی، جبکہ مظلوم یمنیوں کے لیے چاروں طرف سے مکمل ناکہ بندی کر کے انہیں بنیادی ضروریات، خوراک اور ادویات سے محروم رکھا ہوا ہے۔ خیال رہے کہ 1 ہفتہ قبل اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ اپنے پہلے دورے پر متحدہ عرب امارات گئے، جس کے لیے صہیونی وزیر اعظم نے سعودی عرب کی فضائی حدود استعمال کی۔ ایک طرف فلسطین ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے اپنی آزادی کی جنگ تنہا لڑ رہا ہے۔
جبکہ دوسری جانب نام نہاد عرب ریاستیں ہیں جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر کے مظلوم فلسطینیوں کی پیٹھ پر چھرا گونپ رہے ہیں۔ عبد المالک الحوثی نے سعودی اتحاد کے خلاف غیور یمنی عوام کی استقامت کو سراہتے ہوئے غیر ملکی طاقتوں کی جلد شکست کی نوید سنائی ہے۔ امریکہ میں اومیکرون سے پہلی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی۔ دوسری جانب برطانیہ میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ، مزید پابندیاں لگنے کا خدشہ۔ امریکی حکام کے مطابق امریکہ میں اومیکرون ویریئنٹ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ اومیکرون سے ہلاک ہونے والے شخص کی عمر 50 سال تھی اور وہ ٹیکساس کا رہائشی تھا۔ حکام نے مزید بتایا کہ اومیکرون کا شکار ہونے والے شخص نے ویکسین نہیں لگوائی تھی۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے جو نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں ان میں 73% اومیکرون ویریئنٹ کے ہیں۔ دوسری جانب برطانیہ میں کورونا کے 24 گھنٹوں میں مزید 91,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 44 افراد ہلاک بھی ہو گئے۔ برطانوی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اومیکرون کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضرورت پڑی تو مزید پابندیاں لگا سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ امریکہ، برطانیہ سمیت یورپ بھر میں کورونا کی نئی قسم اومیکرون ویریئنٹ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث اکثر ممالک میں دوبارہ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ روس نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے جرمن سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے جرمن سفیر کو طلب کر کے 2 جرمن سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے سے متعلق آگاہ کر دیا۔ روسی وزارت خارجہ کے مطابق ماسکو کی جانب سے یہ اقدام جرمنی کی جانب سے روسی سفارتکار کو ملک بدر کرنے کے بدلے میں اٹھایا گیا۔ خیال رہے کہ ایک ہفتے قبل جرمن عدالت نے سابق چیچن جنگجو کے قتل کے الزام میں ایک روسی سفارتکار کو ملک بدر کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ دوسری جانب روسی وزارت خارجہ نے جرمن عدالت کے فیصلے کو سیاسی قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ حالیہ چند مہینوں سے روس کے جرمنی اور یورپی یونین کے ساتھ تعلقات سخت کشیدہ ہیں۔ یورپی یونین نے الزام عائد کیا ہے کہ ماسکو یوکرین پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جبکہ روس نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ امریکہ عراق میں موجود عین الاسد ملٹری بیس سے دستبردار ہو گیا۔ عراقی جوائنٹ آپریشنل فوج کے ترجمان میجر جنرل تحسین الخفاجی نے میڈیا کو بتایا کہ امریکی فوج صوبے الانبار میں واقع عین الاسد ملٹری بیس سے دستبردار ہو گئی ہے۔ اللواء جون برینان انه في ضوء عمليات نقل الافراد والمعدات التي جرت مؤخرا الى خارج العراق فان التحالف سينهي بالكامل عملية الانتقال الى المهام غير القتالية قبل نهاية العام الحالي بموجب ما تم الاتفاق عليه۔ انہوں نے بتایا کہ عین الاسد اب عراقی فوجی اڈہ ہے جہاں صرف عراقی فوجی اہلکار تعینات ہیں جن کی کمانڈ عراقی فوجی کمانڈر کے ہاتھ میں ہے۔ خیال رہے کہ عین الاسد فوجی اڈہ گزشتہ سال اس وقت میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا جب ایران کی القدس فورس نے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے جواب میں اس اڈے پر درجنوں میزائل فائر کیے تھے، جس کے نتیجے میں 50 سے زائد امریکی فوجی زخمی جبکہ اڈے کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ یہ عراقی اور ایرانی مزاحمتی محاذ کی کامیابی ہے کہ امریکہ آج اس اڈے سے فرار ہو گیا ہے۔ اور وہ دن دور نہیں جب امریکہ دیگر اڈوں سے بھی راہ فرار اختیار کر لے گا۔ خیال رہے کہ عراق کی مزاحمتی تحریکوں نے واضح کیا ہے کہ امریکی فوجیوں اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے امریکہ دیگر فوجی اڈے بھی خالی کر دے۔ فلپائن میں سمندری طوفان نے تباہی مچا دی۔ طوفان سے ہلاکتوں کی تعداد 375 ہو گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سمندری طوفان سے متاثر ہونے والے ساحلی علاقوں میں کام کرنے والے امدادی کارکنان نے طوفان سے مکمل تباہی اور 375 افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ امدادی کارکنان کے مطابق طوفان سے ہسپتال، گھر اور اسکول بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے وسطی اور جنوبی صوبوں میں آنے والے طوفان کے نتیجے میں 375 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ متعدد اب بھی لاپتہ ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا
بتایا گیا کہ سمندری طوفان سے ایک ہفتے میں تقریباً 5 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ طوفان نے کئی صوبوں اور جزیروں کو مکمل تباہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پینے کے پانی اور خوراک کی قلت کا بھی سامنا ہے۔ فلپائن کے صدر نے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے $40 ملین کا فنڈ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ملک میں کورونا سے مزید 4 افراد انتقال کر گئے، جبکہ 270 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کی تشخیص کے لیے 42,506 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 270 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ روز اس وبا نے مزید 4 افراد کی زندگیوں کو نگل لیا، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 0.63% ریکارڈ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 643 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کورونا وائرس کے خلاف یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے اس وبا کے خلاف جنگ جیتنا آسان ہو سکتا ہے، جیسا کہ سینیٹائزر کا استعمال کرنا، صابن سے ہاتھوں کو 20 سیکنڈز تک دھونا اور باہر نکلتے وقت ماسک لگانا یا کسی سے ملتے وقت مناسب فاصلہ رکھنے سے کورونا سے بچا جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بیست نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔